ٹیسٹ ہے جو ہم روزانہ کی بنیاد پہ کیا کریں گے انشاءاللہ. اور ٹوکن یہ اسٹرائک وہی ہے جو ہم اصلاح قانونیت کے خلاف جاری رکھیں گے. یہ پروٹیسٹ کا آواز ہم بلند کرتے رہیں گے اس وقت تک جب تک خان صاحب باہر نہیں نکلتے. آج الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف جس کے بارے میں مخالفین کہتے تھے اس پہ بین لگاؤ, اس کو ختم کرو اور اس کو کوئی ووٹ نہیں دے گا, 5 دنوں میں 3 سزائیں عمران خان صاحب کو دے دو, عوام بھول جائے گی. الحمدللہ آج سپریم کورٹ کا فیصلہ امپلیمنٹ ہوا, پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹری پارٹی بن گئی اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف بہت جلد اس پارلیمان کی لارجسٹ پارلیمنٹری پارٹی بن جائے گی. ہم نے سپریم کورٹ کے ہدایات کے مطابق اپنے 40 MNAs کی کنفرمیشن بھی آج کر لی, 107 MPAs پنجاب سے بھی ان کی بھی کنفرمیشن کر لی, 91 MPA KPK سے بھی ہم نے آج کنفرمیشن کر لی, 9 MPA ہمارے سندھ سے بھی ہم نے کنفرمیشن کر لی. انشاءاللہ ان کا بھی نوٹیفیکیشن جلد ایشو ہو جائے گا. اور اسی طرح پاکستان تحریک انصاف ایک مرتبہ پھر 4 ایوانوں میں انشاءاللہ پارلیمانی پارٹی بنے گی. انشاءاللہ یہ سٹرگل کنٹینیو ہوگا رول آف لا کے لیے, آئین کی بالادستی کے لیے, اس ایوان کی مضبوطی کے لیے, اور ہم اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے یہ جنگ جاری کریں گے انشاءاللہ. ہمارے MNAs کو دبانے کا سلسلہ آج بھی جاری ہے. آج بھی میرے پاس میرے MPA صاحبان نے فون کر کے بتایا ہے, ہمارے MNA صاحبان نے فون کر کے بتایا ہے, اس ایوان کے سامنے ہمیں کہا ہے کہ ان پہ, ان کی فیملی پہ اور ان پہ بچوں پہ آج بھی وہ یلغار جاری ہے. آج بھی ان کے گھروں کو تالے لگوائے گئے ہیں, آج بھی ان کے گھروں پہ ریڈ ہوئے ہیں, آج بھی ان کے بزنسز پہ ریڈ ہوئے ہیں. یہ لاقانونیت ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ تعالی ختم ہو کے رہے گا. انشاءاللہ تعالی یہ لاقانونیت ختم ہوگا. ہم عدلیہ سے درخواست کرتے ہیں کہ عوام کی بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا آپ کا آئینی اور قانونی فریضہ ہے. اس پہ آپ نے سو موٹو لینا ہے. کل انشاءاللہ ہمارا احتجاج ہوگا, پرامن ہوگا, اپنے حقوق کی بالادستی کے لیے, خان صاحب کی آزادی کے لیے, اس مہنگائی کے خلاف انشاءاللہ لڑیں گے. ہم عدلیہ سے درخواست کریں گے جو لوگ راستے میں رکاوٹ پیدا کریں گے ان کے خلاف آپ ہی سو موٹو لے لیں. چودھری امتیاز صاحب کو اٹھایا گیا, ہمارے MNA چودھری امتیاز صاحب کو اٹھایا گیا ہے. ہمارے 1 سے زیادہ جتنے MNA صاحبان ہیں راتوں رات ان کے خلاف اینٹی کرپشن کے کیسز بنائے جا رہے ہیں. لیکن ہم عدلیہ پہ اعتماد کرتے, عدلیہ سے امید ہے جس طرح آج لاہور ہائی کورٹ نے خان صاحب کا 9 مئی میں جو ریمانڈ ہو چکا تھا اس کو انلیگل ڈکلیئر کیا ہے کہ اس میں ریمانڈ ہو ہی نہیں سکتا تھا. انشاءاللہ تعالی جب ہمارے کیسز آزاد عدلیہ کے سامنے, اعلیٰ عدلیہ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ یہ سارے کیسز ختم ہوں گے. انشاءاللہ تعالی خان صاحب باہر ہوں گے, قانون کی بالادستی انشاءاللہ پاکستان میں قائم ہوگی. انشاءاللہ یہ سٹرگل کنٹینیو کرے گا. عمر صاحب. اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح کہ میرے چیئرمین جناب بیرسٹر گوہر صاحب نے تفصیلاً بات کی ہے, میں بھی تھوڑی دیر پہلے ہی اڈیالہ جیل میں سے ہو کے آ رہا ہوں. وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی. یہاں پہ میری بہن میرے یہیں پہ کھڑی ہیں, کنول شوذب صاحبہ, اور ہمارے لال ملی صاحب, باقی بھی ساتھی موجود تھے وہاں پہ. سب سے اہم میسیج 4-5 اہم پیغام تھے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے قوم کے نام. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر جو کہ چیف آف دی آرمی سٹاف ہیں, ان کو یہ چیز باور ہونی چاہیے, ریئلائز ہونا چاہیے کہ موجودہ جو PDM کی یا شہباز شریف کی جو حکومت ہے, ان کی پوری کوشش ہے کہ فوج کو اور PTI کو اور پاکستان کی عوام کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا جائے. اور یہ بہت ہی ایک خطرناک چیز اس لیے ہے کہ پاکستان کی عوام اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے, 90% عوام. اور یہ مسلم لیگ نون کی حکومت, شہباز شریف ہو گیا یا مریم نواز اور ان کے باقی بھی اتحادی پارٹیاں, پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں, جو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ آمنے سامنے ہو جائے اور ان کا کام چلتا رہے, یہ ایک فیلڈ حکومت ہے. مستقبل صرف اور صرف وزیر اعظم عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کا ہے. لہٰذا جو DGI SPR نے آ کے پریس کانفرنس کی تھی
وہ اس عمل کا نتیجہ تھا کہ انٹیریئر منسٹر، فائنانس منسٹر اور آپ کا انفارمیشن منسٹر وہ نظر نہیں آ رہے ہیں، ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے، اور خود انہوں نے دھکیلا ہے فوج کو کہ آپ جا کے یہ بیڑا اٹھائیں۔ یہ ملک کے لیے، معیشت کے لیے، پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے قوم کے نام پہ کہ آپ تیاری کریں، ملک میں عام انتخابات ہونے والے ہیں، ایک بار پھر ہوں گے، اور صاف شفاف انتخابات ہوں گے تو پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ تعالی سویپ کرے گی۔ کل کے لیے، کل 26 جولائی 2024 کے لیے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے نام پہ انشاءاللہ تعالی پرامن احتجاج پورے ملک میں ہوں گے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب، بشرا بی بی، ہمارے تمام اسیران، ان کی رہائی کے لیے، مہنگائی کے خلاف اور پاکستان میں امن کے لیے اور تازہ فریش الیکشنز کے لیے یہ پروٹیسٹ اور یہ پرامن احتجاج ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس بابر ستار صاحب نے آپ کے کمشنر، چیف کمشنر اسلام آباد کے آرڈر کو کالعدم ڈکلیئر کیا اور کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے آفس بیررز اور انتظامیہ بیٹھ کے ڈیٹ اور جگہ کا تعین کریں، تو ہم 5 اگست کے لیے انشاءاللہ تعالی اپلیکیشن موو کر رہے ہیں کہ اسلام آباد میں ہمارا جلسہ ہو، کشمیر کے حوالے سے بھی ہوگا اور ہمارا 5 اگست کا جلسہ ہوگا، اور یہ جلسہ ہمارے وزیر اعلیٰ علی امین خان صاحب اس کو لیڈ کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ جو ہمارا علامتی بھوک ہڑتال کیمپ ہے پارلیمنٹیرینز کا، اس کو بہت سراہا، ہمارے پارلیمنٹیرینز کو، سینیٹرز کو، ایم این ایز کو سراہا، ان کی کارکردگی سے خوش تھے۔ پنجاب میں ہمارے پارلیمنٹیرینز، ایم پی ایز اور ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن وہاں پہ احمد خان بچر صاحب، ان کو سراہا اور ان کو شاباش دی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا میسج تھا قوم کے لیے کہ آپ ڈٹے رہیں، انشاءاللہ تعالی جیت پاکستان تحریک انصاف کی ہی ہوگی۔ یہ ان کے میسیجز تھے، اور ساتھ آخری میسج جو آپ کا 9 مئی کے حوالے سے جو سی سی ٹی وی فوٹیج آپ کی 9 مئی کی اور 18 مارچ کی وہ غائب کر دی گئی، اس کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب خود عدالت میں اپلیکیشن موو کریں گے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج وہ ثبوت غائب کرنا ایک جرم ہوتا ہے، وہ سامنے آئیں اور اس چیز کو بے نقاب کیا جائے جو کہ لنڈن پلان کا ایک حصہ تھا۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ صرف ایک سوال لے لیجیے گا، مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، آپ نے کیا طریقہ کار وضع کیا گیا تھا کہ خواتین اور مخصوص نشستوں کے حوالے سے کس طرح فیصلہ کیا جائے، کیونکہ اس وقت شفافیت پر کچھ سوالات اٹھنا شروع ہوئے؟ نہیں، دیکھو، پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی شفاف اور ٹرانسپیرنٹ پارٹی ہے، اور اس میں ہمارے پولیٹیکل کمیٹی ہے، اس میں کور کمیٹی ہے، اور ہم نے اس کے بورڈ بھی بنائے ہوئے ہیں، ہمارا وومن ونگ بھی ہے، اور ہمارے ساروں صوبوں سے وومن ونگ کو بھی کنسیڈر کیا ہوا ہے۔ ہمارے جو پرائیورٹی لسٹ ہے وہ انشاءاللہ کل جمعے سے پہلے ہم جمع کر دیں گے۔ اس میں ہم نے جو نان مسلم ہے، چاہے ان کا ہو چاہے وومن کا ہو، یہ اس کے لیے ہم نے جو بنایا ہوا وہ خان صاحب کے کنسلٹیشن کے ساتھ وہ نام فائنل ہوں گے۔ ہمارے 12 ایم این اے صاحبان ٹوٹل 67 وومن کی اور 11 نان مسلم کی ہے۔ بڑی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہم نے کیا، اور انشاءاللہ سب کی نمائندگی ہو، اور سب جو خان صاحب کا فیصلہ ہوگا اس پہ سارے لبیک کہیں گے۔ شیرازی صاحب ایک سیکنڈ، آپ کے سوال کو شیرازی صاحب، بیرسٹر صاحب، آپ کی اجازت کے ساتھ ابھی ہم نے لسٹ، یہ کنول صاحبہ میرے ساتھ ہیں اور خان صاحب سے لال ملی صاحب بھی تھے، ان کی لسٹ میرے پاس تھی، ان سے ڈسکس کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، ان کو نام بتائے گئے اور انہوں نے اتھارٹی جو تھی وہ کنول صاحبہ کو، سیمابیہ صاحبہ کو اور زرتاج گل صاحبہ کو دی تھی۔ شارٹ لسٹ ہو گئے ہیں اور نام تقریباً فائنلائز ہیں، تو انہوں نے خود اس کو انشاءاللہ کہ کل کا جو احتجاج ہونے جا رہا ہے اس کا فارمیٹ کیا ہوگا، ریلی ہوگی، کہاں سے شروع ہوگی، کہاں تک جائے گی، پہلی چیز۔ دوسرا، ضلع انتظامیہ نے پیغام پہلے ہی جاری کر دیا کہ کل دفعہ 144 کا نفاذ ہے، احتجاج جلسے جلوس کی اجازت نہیں ہے، اگر ایسا ہوا تو نافذ ہونے دو، کارروائی ہوگی۔ اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ۔ فارمیٹ وہ ہمارے ایم پی ایز اور باقی ساتھی جو ہیں تنظیمی، ان کے اوپر ہے وہ کون سا فارمیٹ ان کو سوٹ کرتا ہے۔ احتجاج بھی ہوں گے، سب کچھ ہوں گے اور پرامن ہوں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔